صلوات فاتحہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات بھیجنے ہیں. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہمارے حبیب اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ میں تبلیغ رسالت کے سلسلے میں کوئی اجرت، کوئی بدلہ، کوئی کمپنسیشن نہیں چاہتا، صرف اپنے قرابت داروں کی محبت چاہتا ہوں. حضران محترم، ہمارے آپ کے درمیان جو گفتگو ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں جو کچھ بھی واقعات رونما ہوئے اور جو کچھ بھی حالات پیدا ہوئے وہ یا محبت اہل بیت کا نتیجہ ہیں یا عداوت اہل بیت کا نتیجہ ہے. یعنی اسلام میں جتنے بھی اچھے برے جو بھی معاملات ہیں سے بچنے کے کیا ہیں، لیکن جو کچھ بھی ہے وہ سب یا محبت اہل بیت یا عداوت اہل بیت. اور یہ دو چیزیں جو چلیں یہ اس لیے چلیں کہ دو لائنیں بنی اور ایک ایک لائن نے ایک ایک چیز اختیار کر لی. جن لوگوں نے اسلام کو دین سمجھ کے قبول کیا انہوں نے محبت اہل بیت اختیار کی، اس لیے کہ دین کی قیمت محبت اہل بیت تھی، اور انہی نے اہل بیت کو اپنا مذہبی قائد تسلیم کیا. اور اسلامی سربراہی اور اسلامی قیادت اور توضیح قرآن، قرآن کا انٹرپریشن، حدیث رسول کا انٹرپریشن، یہ تمام جو تھا انہوں نے کہا کہ ہم یہ اہل بیت رسول سے حاصل کریں گے اور اس کے علاوہ ہم کسی اور سے حاصل نہیں کریں گے. دوسری لائن جو حکومت والی چلی، اس لائن نے اہل بیت رسول سے اپنے کو علیحدہ رکھا، اور اہل بیت رسول سے علیحدہ رکھنے کی ایک سیاسی مصلحت بھی تھی کہ اگر اہل بیت رسول ہی کو قریب رکھا جائے گا تو پھر سیاسی بالادستی ان کو حاصل رہے گی اور ہم ہمیشہ ان کے اشارے پر چلنے پر مجبور ہوں گے. تو پھر حکومت سے ایسی فائدہ کیا جو ہم دوسروں کے اشاروں پر چلیں اور خود مختاری نہ ہو. لہذا حکومت کے مزاج کے خلاف تھی یہ بات کہ اہل بیت کی بالادستی تسلیم کی جائے.
اسی میں عزیزان گرامی اسلام کی پوری تاریخ کا نچوڑ ہے. فقہ جو الگ الگ ہیں، اسکول آف جورسپروڈنس جو الگ الگ ہیں، وہ اسی لیے الگ الگ ہیں کہ ہم نے رسول کے بعد جو کچھ بھی پوچھا وہ مولا علی سے پوچھا، مولا علی کے علاوہ کسی سے نہیں پوچھا. اور مولا علی کے بعد امام حسن سے پوچھا، ان کے بعد امام حسین سے پوچھا، اس کے بعد جو معصوم اماموں کا سلسلہ ہے ان سے پوچھا. اور آج تک ہمارے یہاں جو اجتہاد ہوتا ہے یا ہمارے یہاں جو مسائل بیان کیے جاتے ہیں یا ہم جن حدیثوں سے احکام لیتے ہیں کہ یہ واجب ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، وہ صرف معصوم کی حدیثیں ہیں، دوسری حدیثوں سے ہم نہیں لیتے. معصوم سے جو حدیثیں مروی ہیں، پہلے امام سے لے کے 11ویں امام تک سے جو حدیثوں کا سلسلہ ہے، ہمارے پاس جو اوریجنل سورس ہیں اسلام کو سمجھنے کے وہ یہی ہیں. فرمایا لیکن رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی فوراً عالم اسلام میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ صحابہ سب کے سب مجتہد ہیں، جس سے بھی پوچھ لوگے نجات پا جاؤ گے. تو اب ظاہر ہے کہ ڈیسنٹرلائزیشن ہو گیا، مرکزیت نہیں رہی. جس نے جس سے پوچھا، جس کی جدید سمجھ میں آیا، جس نے جو بات کہی بتا دی. نتیجہ یہ ہوا نظریات مختلف ہو گئے، حدیثیں تو رہی مگر اس کے انٹرپریشن الگ ہو گئے، قرآن کی آیتیں تو نہیں مگر اس کی تفسیر الگ ہو گئی. ٹھیک ہے، مسلمانوں میں ٹکڑے ہو گئے، الگ الگ راستے بن گئے. اور الگ راستے تو بننے ہی چاہیے تھے، الگ الگ راستے تو بننے ہی چاہیے تھے، وہ فطری بات تھی. تو پورے مذہب کے اوپر، فقہ پر، تمام معاملات کے اوپر مذہب کے اس اختلاف کا اثر جو ہے یہ نمایاں ہوا. اور پورے مذہب کے اوپر اس اختلاف کا اثر دیکھا جا سکتا ہے جس کی بنیاد جو ہے یا محبت اہل بیت ہے یا عداوت اہل بیت. اور سب سے پہلا یہ معاملہ جو تاریخ اسلام میں ہوا، دیکھیے ایک بڑی بد نصیبی کی بات یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کو جب پیش کیا جاتا ہے تو اور جب اس کی سچائیاں اور جب اس کی حقیقتیں اور جب اس کی ٹروتھ کو سامنے لایا جاتا ہے تو لوگ، بعض حضرات میں ہم نے یہ محسوس کیا کہ وہ برہم ہو جاتے ہیں اور ناراض ہو جاتے ہیں اور غصے میں آنے لگتے ہیں. اچھا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں صاحب ان طرح کی کنٹروورشل باتوں سے کیا فائدہ ہے، اور جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب 1400 برس کے بعد اس جھگڑے کو چھیڑنے سے حاصل کیا ہے؟ جو پرانی تاریخ تھی یا بزرگوں کے درمیان جو کانفلکٹ تھے یا جو اختلافات تھے، اب نہ وہ ہیں نہ وہ ہیں. تو اب خواہ آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے سے کیا فائدہ؟ تو دیکھیے، لڑائی جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہے. لڑائی جھگڑا تو اس کو ہم بھی خلاف ہے کہ لڑائی جھگڑا کیا جائے، لڑائی جھگڑے کی بات نہیں ہے. لیکن کسی چیز کے اوپر ڈسکشن جو ہے یا کسی علمی معاملے کے اوپر اپنی نالج کو آگے بڑھانا یا کسی تھیوری کو چیلنج کرنا، یہ تو پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہوتا ہے، یہ جاہلوں کا کام نہیں ہوتا ہے. علم کوئی جامد چیز نہیں ہے، کوئی جمی ہوئی چیز نہیں ہے. علم جو ہے وہ تالاب کا پانی نہیں ہے، وہ دریا کا پانی ہے جو مسلسل بہہ رہا ہے. اور اگر آدمی ریسرچ نہ کرتا رہے، تحقیق نہ کرتا رہے، معلومات نہ فراہم کرتا رہے تو دنیا میں ڈیولپمنٹ کہاں سے ہوگا؟ یہ جو کچھ آج آپ رونق دیکھ رہے ہیں، جو کچھ آپ ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں، یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سب اسی لیے تو ہے کہ انسان ایک کسی چیز کے اوپر تحقیق کر رہا ہے، ریسرچ کر رہا ہے، نئے معلومات حاصل کر رہا ہے، ڈسکشن ہو رہے ہیں. آپ نے ایک بات کہی، میں نے دوسری بات کہی، آپ نے تیسری بات کہی. جب ہم تینوں آدمی بیٹھے اور کسی سبجیکٹ کے اوپر ڈسکشن کرنے لگے تو ہم تینوں آدمیوں کے ڈسکشن کے نتیجے میں ایک چوتھی بات ابھر کے سامنے آئی، اور وہ چوتھی بات جو تھی وہ انسانوں کے لیے بڑی فائدہ مند ہوئی اور اس سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا. تو یہ تو علمی بات ہے. یہ کہنا کہ صاحب وہ تو یہ کرتے ہیں، وہ توہین ہوتی ہے بزرگان اسلام کی، اور فلاں ہوتا ہے، یہ بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ جو واقعات ہیں وہ 1400 برس پرانے ہیں،
لیکن اگر 1400 برس پرانا کوئی واقعہ نہیں، 4 برس پرانا کوئی واقعہ ہو جو ہم پر اثر انداز نہ ہو رہا ہو، اس کا کوئی انفلوئنس ہم پر نہ پڑ رہا ہو، اور 4 برس پرانا کوئی واقعہ ہو، 1400 برس تو بہت ہوئے، 4 برس پرانا واقعہ ہو جو ہمارے اوپر اثر نہ کر رہا ہو، اس کا کوئی انفلوئنس ہمارے اوپر نہ ہو رہا ہو، ہم اس کا کبھی نام بھی نہ لیں گے۔ لیکن 1400 برس نہیں، 14,000 برس پرانا واقعہ ہو، لیکن اگر اس کا اثر آج ہم پر پڑ رہا ہے تو ہم اس کو ضرور کہیں گے۔ تو عزیزان گرامی، واقعہ تو 1400 برس پرانا ہے، یہ بات تو صحیح ہے کہ جو بھی اسلام میں بزرگان اسلام کے درمیان جو بھی شکلیں رہیں اور جو بھی کانفلکٹ رہے وہ 1400 برس پرانے ہیں، یہ بات صحیح ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس کا اثر ہم پر آج پڑ رہا ہے کہ جب ہم وضو کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یوں وضو کریں کہ یوں وضو کریں۔ یہ 1400 برس پرانے واقعے کا اثر آج ہے۔ ایسے نماز پڑھیں کہ ایسے نماز پڑھیں، یہ 1400 برس پرانے کا واقعے کا اثر آج ہے۔ اس وقت روزہ کھولیں کہ اس وقت روزہ کھولیں، 1400 برس پرانے واقعے کا اثر آج ہے۔ احرام باندھے تو دونوں شانے ڈھکے رہے کہ ایک ڈھکا ایک کھلا رہے، 1400 برس پرانا واقعہ ہے مگر اثر آج پڑ رہا ہے۔ تو نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، ہر معاملے میں ہم متاثر ہو رہے ہیں آج۔ تو جب متاثر ہو رہے ہیں کسی واقعے سے تو اس کا تذکرہ کیوں نہ کرے؟ اور فرمائیے ٹھیک ہے واقعہ 1400 برس پرانا ہے مگر ہم پر ابھی آج مغرب عشاء کی وقت نماز کے وقت بھی اثر پڑا اس کا، تو یہ نہ کہیے کہ کوئی اثر نہیں ہے، اثر تو ہو رہا ہے۔ تو جب اسلام کی تاریخ کا ہم تجزیہ کرتے ہیں، اسلام کی تاریخ کی انالیسس کرتے ہیں، اسلام کی تاریخ کو ہم پیش کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں تو جذباتی باتیں ہیں اور دوسرے کیا فائدہ ہے ان کے کرنے سے، اور یہ مناسب نہیں ہے، ان سے جذبات بھڑکتے ہیں، اس کے نتیجے میں کنٹروورسی ڈیولپ ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں کہیں کہیں لا اینڈ آرڈر کے پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں، کہیں یہ ہوتا ہے آپس میں سب مسلمان ایک ہیں، ان کے اندر پھوٹ پڑتی ہے۔ تو بات صحیح ہے، سب مسلمان ایک ہیں، تھوڑا اس کو اور آگے بڑھائیے تو سب اللہ کے بندے بھی ایک ہیں۔ انسان کو انسان سے محبت رکھنا چاہیے، ہیومن بینگ کو ہیومن بینگ کا خیال رکھنا چاہیے، یہ بات نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اس کے بعد بھی جو باتیں ہیں، جو سچائیاں ہیں، ان سے ڈینائی بھی نہیں کرنا چاہیے، ان کو انکار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ملوکیت و ولایت کا پہلا ٹکراؤ جو ہوا ہے، کہ بہت غور سے سنیے گا میری بات کو، اور میرا مقصد کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے، میں آپ کے سامنے ایک مسئلہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس کی انالیسس کریں۔ ایک پڑھے لکھے انسان کی حیثیت سے دیکھیے، کسی جاہل اور کسی گنوار اور کسی لٹمار قسم کے آدمی کی انگیز سے نہ دیکھیے اسے، سمجھے آپ؟ اسلام کے اندر سب سے پہلا کانفلکٹ جو ہوا اور سب سے پہلا اختلاف جو ہوا وہی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے، اور وہی ایسا ہے کہ اگر ہم اس کو قاعدے سے اسٹڈی کریں تو ہم اپنے راستہ معین کرنے میں ہمیں بڑی آسانی ہو جائے۔ اور وہ ٹکراؤ جو تھا وہ رسول کی بیٹی، رسول کے داماد اور رسول کے نواسے ایک طرف تھے، اور رسول کے بہت ہی قریبی کمپینینز اور ساتھی ایک طرف تھے، اور رسول کے دنیا سے گئے کو نہ سال بھر ہوا تھا، نہ 6 مہینے ہوئے تھے، نہ 3 مہینے ہوئے تھے۔ ابھی رحلت رسول کا حساب دنوں میں جوڑا جا رہا تھا، مہینوں میں نہیں جوڑا جا رہا تھا۔ تھوڑا سا آگے بڑھائیے آپ لوگ۔
ابھی بالکل ارلی پیریڈ تھا. لوگ کہتے ہیں بعد میں پارٹیاں بن گئیں، بعد میں نظریات آ گئے، بعد میں بہت سے علماء نے اپنے اپنے خیالات پیش کر دیے، بعد میں بہت سے گروپ شامل ہو گئے اور انہوں نے اپنی اپنی کانسپریسی اور اپنی اپنی سازشیں کر کے اسلام میں مسلمانوں میں تفریقے ڈال دیے. یہ تو سب بہت بات کی باتیں ہیں نا، لیکن رسول اللہ کے چند دن کے اندر اندر ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں نہیں ہوئی ہوں گی، بعد میں ہوئی ہوں گی. تو رسول اللہ کے چند دن کے اندر اندر جو ٹکراؤ پہلا دکھائی دیتا ہے ہمیں، وہ رسول کی بیٹی اور رسول کے دوست کے درمیان ہے، جس میں رسول کی بیٹی کی سپورٹ میں حضرت علی ہیں، امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، اور رسول کے دوست کے سپورٹ میں اور بقیہ رسول کے دوست ہیں. اور تو یہ مسئلہ جو ہے یہ میرے ورسز کسی کے نہیں ہے. جو آپ کہیے کہ آپ اتنے چھوٹے اور حقیر آدمی ہو کہ بڑے آدمیوں کے لیے کیسے بات کرتے ہیں، یہ بڑے بڑے آدمیوں کے درمیان ہے. اہل بیت ورسز اصحاب ہے، یہ ہمارے ان کے درمیان تو ہے نہیں. جہاں کہیں صاحب آپ چھوٹے آدمی آپ بیٹھیے، بدتمیزی نہ کیجیے بڑوں سے. تو بڑوں کے بیچ میں بات ہے. ابھی ہم خالی دیکھنے والے ہیں اور دیکھ کے نتیجہ نکالنے والے ہیں. وہی بڑے ہیں، وہی بڑے ہیں، وہی محترم ہے، وہی محترم ہے. ٹھیک، ہم وہ نہیں کہتے کسی کو، لیکن یہ کہ بہرحال جو تاریخ اسلام میں ہوا وہ سب جگہ لکھا ہوا ہے، سب جگہ لکھا ہوا ہے. دیکھیے پہلا واقعہ ہے، یہی تو بنیاد ہوتی ہے، محبت اہل بیت اور عداوت اہل بیت. سبحان اللہ. پرو اہل بیت، اینٹی اہل بیت. اور بیچ میں مسئلہ ایک پراپرٹی کا ہے جس کو فدق کہتے ہیں. اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم کس کی سازش سے، لیکن یہ کہ ہماری اردو زبان میں وہ باغ فدق مشہور ہو گیا. باغ سے مراد اور باغ سے جو تصور بنتا ہے وہ جیسے ہمارے یہاں ہندوستان میں آم کے باغ ہوتے ہیں، امرود کے باغ ہوتے ہیں، مثلا ساحلی علاقوں کے اوپر ناریل کے باغات ہوتے ہیں لوگوں کے پاس، بہت سی جگہ سنترے کے باغات ہوتے ہیں، عام طور سے انار کے باغ ہیں. تو پھلوں کے جو ہیں وہ باغ ہوتے ہیں. تو ایسے عربستان میں کھجور کے باغ، جیسے ہندوستان میں آم کے باغ ہوتے ہیں، کشمیر میں سیب کے باغ ہوتے ہیں. ہمارے بہت سے علاقے ہیں ہندوستان میں، ناگپور وغیرہ، جہاں سنتروں کے باغات ہوتے ہیں. آپ کے یہاں بھی، یہاں آرلینڈو وغیرہ میں سنتروں کے باغات ہوتے ہیں اور آموں کے باغات ہوتے ہیں. ہندوستان میں خاص طور سے مشہور ہیں آم کے باغ. تو کتنے میں ہوتا ہے وہ باغ؟ باغ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ بڑے سے بڑے باغ کبھی تصور کیجیے تو کتنا باغ ہوگا. اس کے اندر 100 درخت ہوں گے، 200 درخت ہوں گے، 500 درخت ہوں گے، اس سے زیادہ تو نہیں ہوں گے. یعنی باغ سے مراد اتنا علاقہ تو نہیں ہوگا جس کے علاقے میں لاس اینجلس شہر ہے. اتنا بڑا باغ تو کوئی تصور نہیں کرے گا کہ کسی کا اتنا بڑا باغ ہوگا. جیسے لاس اینجلس سٹی جو ہے، اس کا جو ایریا ہے اتنا بڑا کسی کا باغ ہوگا. تو باغ سے مراد زیادہ نہیں ہوتا. اور باغ عربی لفظ بھی نہیں ہے، باغ پرشین لفظ ہے. یہ بھی واضح کر دوں آپ سے کہ باغ جو ہے یہ عربک ورڈ نہیں ہے، باغ جو ہے پرشین ورڈ ہے. تو پرشین ورڈ کا خود بتاتا ہے کہ یہ بعد میں ایڈ ہوا ہے. پرشین ورڈ خود بتاتا ہے کہ یہ بعد میں ایڈ ہوا ہے، یہ عربک ورڈ نہیں ہے جو شروع سے اس کے ساتھ اٹیچ رہا ہو. اصلیت یہ ہے کہ فدق ایک علاقے کا نام تھا. فدق ایک علاقے کا نام تھا. میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں اور نوجوانوں کو اس کے متعلق بیسک نالج ہو جائے. فدق یہ تھا کیا؟ فدق ایک علاقے کا نام تھا جو حجاز سے انتر تھا. پوری ایک جاگیر تھی
پورا ایک علاقہ تھا جس کا نام فدق تھا. اچھا یہ آیا کہاں سے؟ قصہ یہ ہے کہ یہ علاقہ جو تھا یہ یہودیوں کے قبضے میں تھا اور یہودیوں کی ملکیت تھا. جس وقت خیبر میں یہودیوں نے سر اٹھایا اور رسول اللہ کے سمجھانے کے بعد بھی باز نہ آئے تو رسول اللہ نے لشکر لے کے تشریف لے گئے اور خیبر فتح ہوا. وہ سب آپ کے علم میں. تو وہاں سے یہودی جو تھے وہ فدق کے علاقے میں منتقل ہو گئے اور فدق کے علاقے میں جا کے انہوں نے کانسپریسی شروع کر دی اسلام کے خلاف. اس کی اطلاعات رسول اللہ کو ملنے لگی کہ یہودی اب خیبر میں تو رہے نہیں، وہاں تو ان کے قلعے ولے سب مسمار ہو گئے اور ٹوٹ گئے، سب ہو گئے، لہذا وہ فدق کے علاقے میں چلے گئے اور فدق کے علاقے میں بیٹھ کے اسلام کے خلاف کانسپریسی میں مصروف ہیں. یہ بات ہے. یہ میں آپ کو اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ یہ معاملہ کیا ہے. یہ پڑھا جاتا ہے مجلسوں میں مگر یہ پورشن نہیں پڑھا جاتا ہے. اچھا اسلام میں یہ ہے کہ وہ زمین یا وہ علاقہ جو مسلمانوں کی کوششوں سے فتح ہو اس کے اندر 5 حصے کیے جائیں گے. 4 حصے ان مسلمان مجاہدوں کو دیے جائیں گے جن کی کوششوں سے وہ فتح ہوا ہے اور 1 حصہ جو ہے وہ خدا و رسول کا ہے جس کو خمس کہا گیا ہے. خمس کے معنی 1/5 ہے. خمس معنی 5واں. تو وہ 5واں حصہ جو ہے وہ خمس ہے. وہ خدا و رسول و اہل بیت کا حق ہے، وہ ان کو دیا جائے گا. باقی 4 حصے جو ہیں وہ مسلمانوں میں تقسیم ہو جائیں گے. 80% پراپرٹی جو ہے یا جو بھی رقم ہے جو بھی سامان ہے وہ مسلم مجاہدین میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے. یہ اسلام کا قاعدہ ہے. لیکن اگر کوئی علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں محض روب اسلام سے آئے، دیکھیے اس کو یہ اسلامی فقہ ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا. محض روب اسلام سے علاقہ کوئی مسلمانوں کے قبضے میں آئے اور اس کے حاصل کرنے میں مسلمانوں کا 1 بوند خون یا 1 بوند پسینہ بھی شامل ہے اس میں، 1 بوند خون یا 1 بوند پسینہ شامل نہ ہو، یعنی کہ پسینہ آ گیا، خون تو بڑی چیز ہے، 1 بوند خون یا 1 بوند پسینہ بھی شامل نہ ہو تو وہ پراپرٹی جو محض روب اسلام سے قبضے میں آئے اس کا نام فے ہے. اس کا تذکرہ قرآن میں ہے. اس کا نام فے ہے اور فے جو ہے وہ خاص رسول کا حصہ ہے. الفے خاصۃ لرسول اللہ. فے جو ہے وہ خاص رسول اللہ کا حصہ ہے. تو تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جب فدق کے علاقے میں یہودیوں نے کانسپریسی شروع کی اگینسٹ اسلام تو رسول اللہ نے مولا علی کو بھیجا اور ان کو اتھرائز کر کے بھیجا کہ جو تم جا کے وہاں بیٹھ کے حالات کا جائزہ لے کے جو تم فیصلہ کرو گے وہی میرا فیصلہ ہے اور جو تم کہو گے وہ مجھے منظور ہے. جو جاؤ تم جاؤ اور تم جا کے وہاں کے اوپر حالات کو دیکھو اور جو تم کرو گے وہ مجھے منظور ہے. چنانچہ حیدر کرار اس علاقے میں تشریف لے گئے اور محض روب حیدر کرار سے آپ کو تلوار نیام سے نکالنے کی ضرورت نہیں پڑی. ذوالفقار نیام سے باہر نہیں نکلی. محض آپ کے تشریف لے جانے کا جو دبدبا ہوا اور جو روب ہوا اس سے یہودی آئے آپ کے پاس اور کہا کہ ہم آپ سے کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے کمپرومائز کر لو.
کمپرومائز اس بات کے اوپر ہوا کہ آدھا علاقہ یہودی مسلمانوں کے حوالے کر دیں گے اور آدھا اپنے پاس رکھیں گے، اور اس بات کی گارنٹی دیں گے کہ اسلام کے خلاف وہ کوئی کانسپریسی نہیں کریں گے، اور اگر وہ کانسپریسی کریں تو رسول اللہ کو حق ہوگا کہ وہ آدھا علاقہ بھی ان سے لے لیں اور ان کو اس علاقے سے نکال دیں۔ یہ معاہدہ ہوا، یہ معاہدہ وہاں کے اوپر ہوا۔ حضرت علی کو رسول اللہ نے اتھرائز کر کے بھیجا، اور حضرت علی علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو انہوں نے جا کے وہاں یہ معاہدہ کیا یہودیوں سے کہ بھئی آدھا علاقہ تو ہمارے حوالے کر دو گے، آدھا علاقہ اپنے کھانے پینے کے لیے اپنے پاس رکھو گے، اور ہمارے خلاف کوئی کانسپریسی نہیں کرو گے، اور اگر تم اس کے باوجود بھی ہمارے خلاف کانسپریسی کرتے ہوئے اور سازشیں کرتے ہوئے پائے گئے تو ہمیں حق ہوگا کہ ہم تمہیں اس علاقے سے نکال باہر کریں اور تمہارے اس علاقے میں بھی قبضہ کر لیں۔ یہ معاہدہ ہو گیا۔ وہاں سے مولا علی پلٹ کے آئے اور آن کے رسول اللہ کے سامنے اس معاہدے کو پیش کیا۔ رسول تو پہلے ہی مولا علی کو اتھرائز کر چکے تھے، لیکن معاہدہ دیکھ کے بھی انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا علی، جو تم نے معاہدہ کر لیا مجھے منظور ہے۔ چلیے، اب پہلے بھی ان کو اتھارٹی دے چکے تھے، جب معاہدہ ہو کے آ گیا اس ڈاکومنٹ کو بھی رسول نے ملاحظہ کیا اور کہا ٹھیک ہے، جو تم معاہدہ کرائے ہو مجھے منظور ہے، مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور رسول نے اپنا آدمی اس علاقے کے بندوبست کے واسطے بھیج دیا۔ اس طرح وہ پراپرٹی رسول اللہ کے قبضے میں آ گئی۔ جب وہ پراپرٹی رسول کے قبضے میں آ گئی تو اب جبرائیل امین نازل ہوئے اور قرآن میں یہ آیت آئی کہ وہ آتے ذی القربیٰ حق ہو، ذوی القربیٰ کو ان کا حق دے دو۔ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ قرآن میں آیت ہے، ذوی القربیٰ کو ان کا حق دے دو۔ تو باوجود اس کے کہ رسول سب جانتے تھے، ایسی بات نہیں کہ معاذ اللہ حضور کے علم میں نہیں تھا، مگر پوچھتے بات کو اس لیے تھے تاکہ تاریخ و تفسیر میں رہ جائے۔ تو آپ نے جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل اللہ سے پوچھو کہ کس کو کیا دے دوں، کیا ہے تو مجمل ہے کہ ذوی القربیٰ کو ان کا حق دے دو۔ تو آپ نے جبرائیل سے فرمایا کہ جبرائیل اللہ سے سوال کرو میری طرف سے کہ یا اللہ کس کو کیا دے دوں۔ تو جبرائیل نے عرض کیا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ فاطمہ زہرا کو فرق دے دیجیے۔ یہ ہے اس کی ہسٹری، جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں یہ پراپرٹی آئی کہاں سے تھی۔ جو لوگ پوچھتے ہیں یہ پراپرٹی آئی کہاں سے تھی، تو آنے کی ہسٹری یہ ہے۔ چنانچہ جب اللہ کا یہ حکم آیا رسول اللہ کے پاس کہ فاطمہ زہرا کو فرق دے دیجیے، یہ ہدایت کا مطلب ہے، تو آپ نے جناب سیدہ کو بلایا اور جناب سیدہ کو تحریر لکھی، فرق کی۔ یہ لیجیے، جناب سیدہ نے اپنا آدمی وہاں جو رسول کا آدمی تھا وہ اسی کو وہ جناب سیدہ کا آدمی کہلایا، جو مینیجر تھا وہاں، جو ایڈمنسٹریٹر جو بھی کہہ لیجیے آپ، عامل اس زمانے میں عربی میں کہتے تھے، اس زمانے میں اس آدمی کو عامل کہا جاتا تھا، جو بس سمجھیے مینیجر کہہ لیجیے اسے آپ، وہ مقرر کر دیا۔ وہاں سے جو بھی انکم آتی تھی وہ جناب سیدہ غریبوں میں، مستحقین میں، ضرورت مند مسلمانوں میں تقسیم فرما دیا کرتی تھی۔ اس میں سے کبھی ایک رطب نہ خود نوش کیا، نہ ایک درہم اپنی ذات پر صرف کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی زندگی میں تقریباً 3 برس فدق جناب سیدہ کے قبضے میں رہا، تو 3 سال جو جناب سیدہ کے قبضے میں فدق رہا ہے، بلکہ 3 سال سے کچھ زیادہ، تو جناب سیدہ کا رہن سہن، کھانا پینا، گھر، اسٹینڈرڈ آف لائف، اس کے اندر ذرا سا فرق نہیں ہوا۔ تو اتنی بڑی پراپرٹی رکھتے ہوئے
جناب سیدہ کی زندگی جو اسی معیار اور اسی اسٹینڈرڈ پر رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس میں سے کوئی پیسہ اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا، بلکہ وہ تمام جائیداد جو تھی، اس سے آنے والی انکم جو تھی، وہ غریب و مستحق اور ضرورت مند انسانوں کی اور مسلمانوں کی مدد ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ رسول کی پوری زندگی جب تک حضور حیات رہے، جب تک جاری رہے، لیکن جب مولا علی سے اقتدار چھین لیا گیا تو جناب سیدہ کے عامل کو یعنی منیجر کو جو وہاں تھا، حکومت نے ہٹا کے اپنا آدمی اپائنٹ کیا، اور جب اپنا آدمی اپائنٹ کیا تو جناب سیدہ والا آدمی جو تھا وہ وہاں سے جناب سیدہ کے پاس آیا، اور اس نے آن کے کہا کہ مجھے وہاں سے حکومت کے لوگوں نے نکال باہر کیا ہے اور حکومت نے اپنا آدمی وہاں اپائنٹ کر دیا ہے۔ تو جناب سیدہ دربار خلافت میں اپنا کیس پلیٹ کرنے کے لیے خود پہنچی۔ یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اس لیے کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کے عمل جو ہیں وہ ایسے نظر انداز نہیں کیے جا سکتے، اور تاریخ نے اس پورے واقعے کی تفصیل سے منظر کشی کی ہے۔ اس میں جذباتی ہونے یا بگڑنے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بات سوچنے کی ہے، یہ بات سوچنے کی ہے، جذباتی ہونے کی بات نہیں ہے۔ جناب سیدہ اپنا حق مانگنے کے لیے دربار میں خود تشریف لائیں۔ جہاں وہ میں عرض کروں گا کہ بی بی آپ خود کیوں تشریف لائیں؟ آپ کے پاس علی جیسا وکیل تھا، آپ علی کے ذریعے اپنے کیس کو دربار خلافت میں پیش کرتے ہیں۔ جس کے پاس علی جیسا وکیل موجود ہو اس کو خود آنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن ہو سکتا ہے شہزادی جواب دیں کہ اگر میں علی کے ذریعے اپنا کیس پیش کرتی، دنیا کہتی فاطمہ رحمت کی بیٹی، گھر کی بیٹھنے والی، بھلا ان کو ان تمام معاملوں سے کیا غرض، علی ان کی طرف سے ایک ایک سے لوٹے پھرے۔ تو جو میرا اور رسول اللہ کا قریبی رشتہ ہے اتنا علی اور رسول کا قریبی رشتہ نہیں ہے۔ دیکھیے ہر آدمی کا باپ بیٹا، باپ بیٹی، جو قربت باپ اولاد و ماں باپ میں ہے، داماد ہو یا بھائی ہو یا کوئی بھی ہو، اتنا قریب نہیں ہے جتنا اولاد قریب ہے۔ اور میں چنانچہ یہ باتیں رہے کہ جناب سیدہ کے گھر کا ایک دروازہ مسجد میں بھی کھلتا تھا، تو وہ خاموشی سے اپنے گھر کا دروازہ کھول کے مسجد میں داخل ہو سکتی، وہ دروازے سے نہیں گئی۔ ایک دروازہ باہر گلی میں کھلتا تھا گھر کا، وہ اس دروازے سے نکلی اور مسجد کا جو مین گیٹ تھا اس سے داخل ہوئی، تاکہ ہر ایک کو نظر آ جائے کہ فاطمہ آ رہی ہے۔ اور ان کی آمد کی شان جو تاریخ میں لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ بنی ہاشم کی عورتیں ان کو گھیرے ہوئے تھیں، ان کے چاروں طرف بنی ہاشم کی عورتیں ہجوم کیے ہوئے تھیں، ان کو گھیرے ہوئے تھیں، اور حضرت علی اور امام حسن اور امام حسین ان کے ساتھ تھے۔ اس شان سے جناب سیدہ آئیں، مسجد میں سب نے دیکھا، مسجد میں سب نے دیکھا کہ جناب فاطمہ آئیں۔ تو خلیفہ نے پوچھا کہ رسول کی بیٹی آپ نے کیسے زحمت کی، کیسے تشریف لائی؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے باپ مجھے اپنی زندگی میں فدق عطا کر گئے تھے، تم نے اپنا آدمی بھیج کے میرا آدمی نکال دیا ہے، میں اس لیے آئی ہوں کہ میں تمہیں بتاؤں کہ میرے باپ کی مجھے زندگی میں دے گئے تھے، لہذا تم اپنا آدمی وہاں سے واپس بلا لو، اور جس طرح میرا آدمی وہاں کام کرتا ہے اس کو کام کرنے دو۔ اب یہ واضح رہے کہ بھری مسجد ہے،
مسلمان بیٹھے ہیں اور جناب سیدہ کھڑی ہیں، اپنا کیس لے کے آئی ہیں اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے باپ مجھے اپنی زندگی میں فرق دے گئے ہیں، تم یہ پراپرٹی مجھے واپس کر دو۔ جناب سیدہ وہ ہیں، دیکھیے جب بادشاہ چلتے ہیں یا کوئنس چلتی ہیں تو ایسے نہیں چلتے ہیں جیسے ہم آپ چلتے ہیں۔ کسی ملک کا وزیر اعظم ہو، صدر ہو، کنگ ہو، کوئن ہو، جیسے عام طور سے لوگ آ جاتے ہیں مجلس میں، اس طریقے سے اگر کوئی نزدیک آئے گی ملکہ برطانیہ تو ایسا نہیں ہوگا وہ اپنی گاڑی خود ڈرائیو کر کے آ جائیں یہاں۔ اگر کہیں کا کنگ آئے گا تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اکیلا اپنی گاڑی ڈرائیو کرتا وہ یہ چلا رہا ہو۔ کسی ملک کا صدر آئے گا تو ایسا نہیں طرح طرح آ جائے، اس کے ساتھ سیکورٹی ہوگی، اس کے ساتھ باڈی گارڈز ہوں گے، اس کے ساتھ پورا انتظام ہوگا۔ تو جناب سیدہ عصمت و طہارت کی شہزادی ہیں، لہذا فاطمہ جو آ رہی ہیں تو باڈی گارڈ کی حیثیت سے آیہ تطہیر بھی چل رہی ہے اور ان کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے آیہ مباہلہ بھی آ رہی ہے ساتھ میں، اور ان کی عصمت کو ثابت کرنے کے واسطے آیہ تطہیر بھی ہے، ان کی عظمت کو ثابت کرنے آیہ مودت بھی ہے، ان کے وقار کو واضح کرنے سورہ دہر بھی ہے، اور ان کے واسطے رسول کی حدیثیں بھی ہے کہ فاطمہ تو بدت منی من عذا فقد عذانی۔ تو کچھ تو دکھائی دے رہے ہیں جو فاطمہ کے ساتھ ہیں، اور کچھ روحانی طاقتیں ایسی ہیں جو دکھائی نہیں دے رہی ہیں مگر ہیں فاطمہ کے ساتھ۔ اور اس شان سے آن کے انہوں نے کہا کہ مجھے یہ حالات واپس کر دو۔ تو ان سے سوال ہوا کہ رسول کی صاحبزادی آپ کے پاس گواہ ہیں؟ دیکھیے بظاہر تو یہ چیز بڑی مذہبی معلوم ہوتی ہے کہ صاحب خلیفہ صاحب اتنے پابند مذہب تھے کہ کوئی بھی ہو کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو لیکن قانون سے بڑا نہیں ہے۔ گواہ مانگے تو ٹھیک مانگے، لیکن ایک بات آپ سمجھ لیجیے کہ یہ بات ہم بھی کہتے ہیں کہ کوئی بھی ہو قانون سے بڑا نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے ہم سے کہا کہ آپ اس بات کا ثبوت دیجئے تو ہم نے کہا قرآن کی آیت موجود ہے۔ اب آپ کہیے اس کی سچائی پر دلیل کیا ہے، تو دلیل پر دلیل تھوڑی ہوتی ہے۔ خلوات کہتے ہیں دیکھیے جہاں تک آپ ہماری سچائی پر دلیل مانگیے گا جب تک تو ٹھیک ہے آپ کی ایمانداری تسلیم، تو بھائی ٹھیک ہے مولانا ہے، مجلس پکتے ہیں، کوئی بھی ہے، لیکن بغیر دلیل کیسے ان کی بات مان لیں؟ لیکن جب ہم نے اپنی دلیل میں قرآن کی آیت پیش کر دی تو آپ نے کہا اس قرآن کی آیت کی سچائی پر کیا دلیل ہے؟ تو پھر یہ آپ کی ایمانداری نہیں ہے جناب کہ آپ قرآن سے دلیل مانگ رہے ہیں۔ تو فاطمہ زہرا وہ ہیں جو قرآن کی شریک قرار دی گئی ہیں، ہر ایک سے دلیل مانگیے، ان سے دلیل مانگنا آیہ تطہیر پر عدم اعتماد ہے۔ سلامات بھیج دیں محمد۔ ان سے دلیل مانگنا آیہ تطہیر پر نو کانفیڈنس۔ اور ہمارا ہم نے کہا کہ آپ کا گواہ ہیں؟ ان کہاں ہیں؟ کہا پیش کیجئے۔ سب سے پہلے حضرت علی بڑھے، کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو یہ اجازت ہبا کی تھی، دی تھی۔ اس کے بعد امام حسن بڑھے، ان کا میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے نانا نے میری ماں کو یہ پراپرٹی دی تھی۔ اس کے بعد امام حسین بڑھے،
ان کا میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے نانا نے میری ماں کو پراپرٹی دی تھی. اس کے بعد رسول کی پرانی کنیز، جو رسول کی کنیز بھی نہیں تھی، رسول کے والد کی کنیز تھی، جناب عبداللہ کی کنیز تھی، جو رسول کے حصے میں آئی تھی. اس لیے کہ جناب عبداللہ کے اکیلے بیٹے، ظاہر ہے کہ پیدائش سے پہلے ہی ان کی رحلت ہو گئی تھی، تو ان کے اکیلے وارث رسول اللہ تھے. تو ام ایمن جناب عبداللہ کی کنیز تھی، اس حساب سے رسول اللہ کے حصے میں آئیں. رسول کے حصے میں آئیں تو جب رسول بڑے ہوئے تو ان کو آزاد کر دیا. مگر چونکہ اتنا پیار ملتا تھا غلاموں کو اور کنیزوں کو اس گھر میں کہ ام ایمن قانونی طور سے تو آزاد ہو گئیں، مگر رہی وہ زندگی بھر کنیز ہی. یعنی انہوں نے وہاں گھر سے جانا پسند نہیں کیا. ان کا میں اس گھر کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گی. اور ان کو اللہ نے لمبی زندگی دی، تو رسول کی رحلت کے بعد بھی زندہ تھی. تو ضعیف خاتون وہ آئیں آگے اور انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے آقا نے شہزادی کو یہ پراپرٹی دی تھی. اس کے بعد جناب سیدہ نے کوئی گواہ نہیں پیش کیا. دربار نے کہا کہ یہ گواہیاں ہم نہیں مانتے. علی کی گواہی ہم اس لیے نہیں مانتے کہ میاں بیوی میں کوئی فرق نہیں ہے. جو میاں کو ملا وہ بیوی کو ملا، جو بیوی کو ملا وہ میاں کو ملا. لہذا علی کی گواہی کو تو ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے. حسنین کی گواہیاں ہم اس لیے رد کر رہے ہیں کہ جو ماں کو ملا وہ بیٹوں کو ملا، جو بیٹوں کو ملا وہ ماں کو ملا. ایک تو یہ بات. دوسرے یہ ابھی بچے ہیں، یہ نابالغ ہیں، اس لیے ان کو ہم نہیں مانتے. اب لے دیں کہ ام ایمن کی گواہی ہے، یہ ام ایمن کی گواہی ہم ایکسپٹ کرتے ہیں. لیکن یہ ایک عورت ہے. اسلام میں کسی معاملے میں یا تو 4 عورتیں گواہی دیں یا ایک مرد 2 عورتیں گواہی دیں. کیونکہ فاطمہ مکمل نصاب شہادت پیش کرنے میں ناکام رہی ہیں، لہذا ہم کیس خارج کرتے ہیں. دیکھو بالکل تاریخ کو تاریخ کی طرح پڑھ رہا ہوں. یہ کہہ کے ہم نے کیس خارج کر دیا. اب میں جناب سیدہ سے عرض کروں گا کہ بیوی اگر اسلام کی شریعت محمدی کی کوئی سگی بہن کہی جا سکتی ہے تو وہ آپ ہیں، اور آپ کی کوئی سگی بہن کہی جا سکتی ہے تو شریعت محمدی ہے. دونوں نے ایک ہی گود میں پلے. کیا آپ کو دستور شہادت و نصاب شہادت نہیں معلوم تھا؟ اور اگر معاذ اللہ خاکم بدانم یہ مان لے کہ نہیں معلوم تھا تو علی جیسے عالم نے بتایا کیوں نہیں کہ نصاب شہادت پورا نہیں ہے؟ یہ کون سی گواہیاں دی گئیں؟ سلمان و ابوذر کو کیوں نہ پیش کر دیا؟ جھگڑا ہی نہ ہوتا کوئی. مقداد و عمار کو کیوں نہ پیش کر دیا؟ جھگڑا ہی نہ ہوتا. ارے عورتوں ہی کو اگر پیش کرنا تھا تو اکیلی ام ایمن کو کیوں پیش کیا؟ ام فضل بھی تھیں، فضا بھی تھیں، اور بہت سی عورتیں نہیں خاندان کی جو تاریخ لکھتی ہے بنی ہاشم کی عورتیں گھیرے ہوئے تھیں، ان سب کو پیش کر دیتی. یہ ایک ہی عورت کو کیوں پیش کیا؟ پھر اگر پیش کیا تو اس جرمٹ میں ان کو پیش کیوں کیا؟ اس لیے کہ ام ایمن کی جوتیوں کی خاک ہمارے سر پر، مگر جس گروپ میں پیش کی گئی اس میں سوٹ نہیں کر رہی ہیں. جی اب عزیزان گرامی بس بات سنیے، منزل کی بات ہے. یہ ہے سیاست عصمت، یہ ہے سیاست عصمت. فاطمہ نے علی کو پیش کیا اور حسنین کو پیش کیا اور ام ایمن کو پیش کیا. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی. دیکھیے میں اگر یہ کہہ دوں اور سلمان و ابوذر کو نہیں پیش کیا، ان کو معلوم تھا کہ میرے حق مجھے ملے گا نہیں. وہ صبح قیامت تک کے واسطے ایک منارہ نور قائم کر رہی تھی.
اگر سلمان و ابوذر کو پیش کر دیتی تو صاحبان اقتدار مانتے تو ان کی بھی نہ، لیکن چارج کیا فریم ہوتا نہ ماننے والوں پر، یہ سمجھ لیجیے آپ۔ بھائی اتنے لوگ بیٹھے ہیں اور میں نے کہا جتنے یہاں مجلس میں آئے سب جھوٹے ہیں، تو اس کے کہنے سے میرے اوپر چارج کیا لگے گا آپ بتائیے، شرعی چارج فریب کیجیے میرے اوپر۔ میں اسلامی اعتبار سے فاسق قرار پاؤں گا کہ میں نے اتنے مومنوں کو جھوٹا کہا، میری گواہی قابل قبول نہیں ہوگی، میں طلاق نہیں سن سکتا، کیا کہنے، میں آن کے کہوں کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو میری گواہی قبول نہیں ہوگی، میں امامت نہیں کر سکتا نماز کی اس لیے کہ فاسق ہوں، عادل نہیں ہوں، لیکن آپ مجھے مسجد میں نماز پڑھنے سے نہیں روک سکتے ہیں، اس لیے کہ مسلمان ہوں آپ کو جھوٹا کہہ کے بھی، آپ کو جھوٹا کہہ کے بھی میں مسلمان رہا، فاسق مسلمان رہا، قیامت کے دن مجھ پر سختی ہوگی، حساب کتاب ہوگا، سب کا مجرم بنوں گا، وہ الگ بات ہے۔ نماز نہیں پڑھا سکتا، گواہی نہیں دے سکتا، چاند دیکھ کے آؤں تو میری بات نہیں مانی جائے گی، یہ سب کچھ ہوگا، مگر مسجد میں نماز پڑھنے آؤں تو آپ نہیں نکال سکتے۔ مسلمان ہوں میں، پڑھا نہیں سکتا، امامت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ امامت میں عدالت کی شرط ہے، میں فاسق ہوں، عادل نہیں ہوں، لیکن پڑھ سکتا ہوں، اس لیے کہ میں نے اتنے لوگوں کو جھوٹا کہا ہے، اس لیے یہ چارج ہے۔ لیکن میں نے آپ کو کچھ نہیں کہا، ایک حرف نہیں کہا آپ کو، میں نے کہا قرآن بہت کچھ جھوٹا بھی ہے۔ اب بتائیے میں کدھر گیا؟ اب میں اسلام کے دائرے سے نکل گیا، قرآن کو جھوٹا کہہ کے، آپ کو جھوٹا کہا مگر اسلام کے دائرے میں رہا، لیکن جب قرآن کو جھوٹا کہا آپ دائرے میں نہیں ہوں۔ سیدہ ان کو لائیں جو ایک دفعہ خدا کی گواہی میں آئے، ایک دفعہ رسول خدا کی ایک دفعہ خدا کی گواہی میں ایک دفعہ رسول خدا کی گواہی میں۔ اب اگر یہ ناقابل اعتبار ہیں تو نہ خدا پر اعتبار ہے نہ رسول پر اعتبار ہے۔ اور جناب سیدہ نے مولا علی کو گواہ بنا دیا اپنا، یہ چیز آگے بڑھ کے مصیبت بنے گی جب مسلمان مولا علی کو خلیفہ بنا لیں گے، اس لیے کہ دو خلفائے راشدین کا کیریکٹر الگ الگ ہے، ایک خلیفہ گواہی دے رہا ہے، خلیفہ نہیں مان رہا ہے، یا یہ سچا ہے یا وہ سچا ہے، ایک ہی خلافت کے قابل ہے، دونوں نہیں ہیں۔ اگر رد کرنے والا صحیح ہے تو یہ 14 صحیح نہیں ہے، اور اگر یہ گواہی دینے والا صحیح ہے تو وہ صحیح ہے۔ یہ دونوں ایک ساتھ ہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور باوجود بچپن کے اپنے دونوں بچوں کو بھی لائیں، باؤ جی جانتی نہیں کہ بچے ہیں، سب سبھی دیکھتے ہیں بچے ہیں، مگر اس کے بعد وہ اپنے بچوں کو بھی لائیں کہ ٹھیک ہے اگر بچپن میں میرے حق میں بچوں کی گواہی نہ مانو، میرے 2 بیٹوں کی گواہی میرے حق میں نہ مانو، تو مریم کے ایک بیٹے کی گواہی ان کے حق میں کیسے مان رہے ہو؟ یہ سب نے تسلیم کیا ہے، پورے عالم اسلام نے، کہ رسول نے ان دونوں بچوں کے لیے کہا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن و حسین سردار ہیں جوانان جنت کے،
حسن حسین سردار جوانان جنت کے. اب اس میں قیامت کے دن بھی بڑا ہنگامہ ہوگا جب آدم آگے فریاد کریں گے کہ میں نے وہ گیہوں کھا لیا تھا جو مجھ پر حرام نہیں تھا، تو جنت سے نکال دیا گیا، اور انہوں نے پوری پراپرٹی کی جھوٹی گواہی دی تو سردار بنا دیا گیا. سلامات بھیجتے ہیں اب رہ گیا یہ کہ ام ایمن کیوں آئی؟ اس بھیڑ میں ام ایمن کہاں؟ جہاں علی ہیں، جہاں حسن ہے، جہاں حسین ہے، معصوم ہیں، امام ہیں. ام ایمن ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہے، وہ صحیح بات ہے، لیکن ان کے سامنے، مولا علی کے سامنے، امام حسن کے سامنے، امام حسین کے سامنے تو ان کا تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے نا. پھر بیچ میں کیوں آئی؟ تو ام ایمن آئی تھی تو فضا بھی آتی، ام ایمن آئی تھی تو اسما بھی آتی، ام ایمن آئی تھی تو ام فضل بھی آتی، اور کوئی نہیں ہے. ام ایمن ہے. ان کا 2 منٹ ٹھہر جاؤ، ابھی تو پتہ لگتا ہے ام ایمن کیوں ہے. جیسے ہی یہ کیس خارج ہوا، فاطمہ نے دوسرا کیس دائر کیا. لوگ سمجھتے ہیں ایک کیس، یہ ایک کیس نہیں 2 کیس ہیں. یہ بھی سن لیجیے. جیسے ہی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو یہ نہیں دیں گے پراپرٹی، جناب سیدہ نے دوسرا کیس دائر کیا. کہا اچھا میرے باپ کی میراث مجھے دو، میرے باپ کی میراث مجھے دو، میرے باپ کی میراث مجھے دو. اچھا میراث کا حساب کیا تھا؟ میراث کا رسول کی حساب یہ ہے کہ رسول 1 بیوی اور 1 بیٹی اور 9 بیویاں چھوڑ کے گئے تھے. تو رسول کی پراپرٹی 8 برابر کے حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتی. حساب سن لیجیے گا میراث کا. رسول جو وارث چھوڑ کے گئے تھے ان میں 9 بیویاں تھیں اور 1 بیٹی تھی. تو رسول کی پراپرٹی جو کچھ بھی تھی رسول کے بعد وہ 8 برابر کے حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتی، جن میں سے 7 حصے جناب سیدہ کو ملتے، 7 حصے جناب سیدہ کو مل جاتے اس میں. اب 8ویں حصے کو 9 برابر کے حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا. 1/8 جو تھا 1/8 کو 9 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا، اور ایک حصہ ایک زوجہ کا تھا. یہ ہے رسول کی میراث کی تقسیم. اس کے اندر سمجھ لیجیے جناب سیدہ کے شیئر کا اندازہ لگا لیجیے کتنا ہے. جناب سیدہ کے شیئر کا اندازہ لگا لیجیے کتنا ہے کہ 8 برابر کے حصوں میں رسول کا ترکہ ڈیوائیڈ ہوگا، 7 حصے جناب سیدہ کو چلے جائیں گے. ایک حصے میں جو بچے گا اس کے اندر پھر اس کے 9 حصے بنائے جائیں گے، اور ان 9 حصوں میں سے ایک حصہ ایک زوجہ کو دیا جائے گا. یہ ہے میراث کی تقسیم. انہوں نے فوراً کہا کہ میرے باپ کی میراث جو ہے مجھے تو خلیفہ نے کہا بیوی وہ تو ہم آپ کو نہ دے پائیں گے، اس لیے کہ ہم نے آپ کے باپ کو یہ کہتے سنا ہے کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، بلکہ جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہے. نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث بل ما ترکنا ہو صدقہ. ہم گروہ انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہے. اچھا صدقے کا لفظ بہت ہوشیاری سے رکھا گیا تھا، اس لیے صدقہ اہل بیت پہ حرام ہے، ان پہ حلال ہے. جیسے ہی جناب سیدہ نے یہ سنا بھائی کہا سبحان اللہ، کتنے جلدی تم نے میرے باپ پر اتہام اور تہمت باندھی.
خدا نے قرآن میں کیا یہ نہیں کہا کہ وہ ورثہ سلیمان داؤد کے وارث ہوئے؟ سلیمان بھی نبی تھے، داؤد بھی نبی تھے. واہ واہ واہ. اور کیا تم نے جناب زکریا کی دعا قرآن میں نہیں پڑھی کہ پالنے والے مجھے وارث عطا کر یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو. اور اللہ نے جناب یحییٰ جیسا نبی بیٹا ان کو دیا، تو یحییٰ بھی نبی اور زکریا بھی نبی. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. یحییٰ بھی نبی اور زکریا بھی نبی. یحییٰ اگر زکریا کے وارث ہو جائیں اور سلیمان اگر داؤد کے وارث ہو جائیں تو وارث ہوئے بھی نبی اور وارث بنایا بھی نبیوں نے. یہ تم کیسے کہہ رہے ہو؟ اب سمجھ میں آیا کہ ام ایمن کیوں آئی تھی. وارث ہوتے ہیں کہ دلیل میں آئی تھی کہ رسول نبی تھے اور ان کے وارث ہوئے. انہوں نے کہا کہ مگر بیوی ہمیں مجبوری ہے، ہم کچھ نہیں حاضر کر سکتے آپ کی خدمت میں، اس لیے کہ ہم نے تو یہی سنا ہے اپنے آپ کے بابا سے. ایک اردو کے رائٹر گزرے ہیں شمس العلماء ڈاکٹر نذیر احمد، سر سید کے ساتھیوں میں تھے. انہوں نے کتاب لکھی ہے امہات الامہ، اردو میں ہے مگر بڑی اچھی کتاب ہے، بڑی عمدہ بات اس میں لکھی ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ سچ پوچھو تو رسول کے بعد، رسول صاحب کے بعد اہل بیت کے احترام میں فرق آ گیا تھا. اور بی بی سیدہ جو مانگ رہی تھی خلیفہ صاحب کو چاہیے تھا ان کو دے دیتے. غایت ما فی الباب یہ اس زمانے کی پرانی اردو ہے، یعنی آخر میں اگر مان بھی غایت ما فی الباب، اگر ہم اس حدیث کو صحیح مان بھی لیں کہ ہم انبیاء نوارث ہوتے ہیں نوارث بناتے ہیں، تو آپ کو کیا پریشانی تھی؟ الزام بیوی پہ جاتا کہ سیدانی ہو کے صدقہ کھا رہی ہیں. اب عزیزان گرامی، جب ہم یہ واقعات پڑھتے ہیں تو لوگ ہم سے کہتے ہیں یہ آپ کو نہیں پڑھنا چاہیے، اس سے تو لوگوں کے رسول اللہ کے کمپینینز کے خلاف جذبات پیدا ہوتے ہیں. سوال یہ ہے کہ رسول اللہ کی اولاد کے خلاف بھی تو اس سے جذبات پیدا ہوتے تھے. لیکن اگر ہم یہ مان لیں کہ جناب سیدہ نے غلط دعویٰ کیا، آپ کہتے ہیں ہم یہ کیسے مان لیں کہ غلط فیصلہ ہوا؟ رسول اللہ کے ساتھ جو 24 گھنٹے بیٹھے وہ کیسے غلطی کر سکتے ہیں؟ جو رسول اللہ کی گود میں پلے، رسول اللہ کا گوشت خون تھے، وہ کیسے غلطی کر سکتے ہیں؟ تو جو رسول اپنے گھر میں اپنے بچوں کو صحیح نہ کر سکا وہ اپنے ساتھیوں کو کیا صحیح کرے؟ سوال یہ کہ تو رسول اللہ کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی بیٹی سے کہتے جاتے کہ بیٹا وراث کو نہ مانگنا، ہم گھروں انبیاء وارث ہوتے نہیں ہیں. اور یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کو بڑے بڑے علماء اسلام جو ہے چکر کھائے میں اس میں کہتے ہیں اس مسئلے کو سوچیے ہی نہ، اس کا غور ہی نہ کیجیے. تو غور کیا نہ کیجیے؟ تو وہی ہوا کہ شترمر جو ہے وہ ریت میں منہ چھپا لیتا ہے، اس سے کہیں سچائی بدلتی ہے. غور کیوں نہ کیجیے؟ غور کر کے نتیجے میں پہنچیے صاحب کہ کون صحیح ہے رسول کے اولاد صحیح ہے کہ اصحاب صحیح ہے؟ انہوں نے درست کیا کہ انہیں درست کیا؟ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم گروہ انبیاء، رسول کہتے ہیں کہ ہم گروہ انبیاء نوارث ہوتے ہیں نوارث بناتے ہیں. لأن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم گروہ انبیاء نوارث ہوتے ہیں اور نوارث بناتے ہیں، بلکہ وہ چھوڑ جاتے ہیں، وہ صدقہ ہوتا ہے. اور وہاں قرآن میں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیہ، یہ جنت وہ جس کا وارث ہم ان بندوں کو بنائیں گے جو ہم سے ڈرتے ہیں. وہ کہتا ہے جنت اللہ خالق الفاظ و بیان ہے، زبانوں کا خالق ہے اللہ. لاکھوں لفظیں تھیں اس کے پاس، سینکڑوں کی مالک بناتے ہیں، عطا کرتے ہیں، ہبا کرتے ہیں، جو چاہتا کہتے تھا. وہاں لفظ وراثت استعمال کر رہا ہے جنت میں. سورہ مریم کی آیت ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیہ، یہ جنت وہ جس کا وارث ہم ان کو بناتے ہیں جو ہم سے ڈرتے ہوں گے.
یہ حدیث تو قیامت کے دن مزہ دے گی جب امت رسول کے پاس آئے گی، یا رسول اللہ جنت دلوائیے، تو کہیں گے بھائی ہم کرو احمدیہ نہ وارث ہوتے ہیں نہ جنت وراثت پہ ملتی ہے. سلامات بھیجتے ہیں. تو عزیزان گرامی، اصل بات یہ ہے کہ اسلامی تاریخ کے یہ لمحے فکریاں ہیں، یہ لمحے فکریاں ہیں، یہ سوچنے، سائن آف انٹروگیشن بنا ہوا ہے. سوچیے، غور کیجیے، سوال ہے اس کا جواب دیجیے، پرابلم ہے اس کو سالو کیجیے. ایسے تھوڑی ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اور اگر رسول کی بیٹی اور رسول کے داماد اور امام حسن، امام حسین، یہ لوگ جائیداد کے واسطے غلط بیانی کر سکتے ہیں، تو عالم اسلام میں ہم بھروسہ کس پر کریں؟ یہ جائیداد کے لیے غلط بیانی کر سکتے ہیں، تو پھر وہ کون سی شخصیتیں اور صورتیں آئیں گی ان سے بڑھ کے جن پر بھروسہ کیا؟ پھر تو ہم کسی بھروسہ نہیں کر پائیں گے. اور یہی چیز جیسا آپ کو ریفرنس دیا ڈاکٹر نذیر احمد کا، اس نے لکھا ہے، اب کتاب ملتی ہے بازار میں، لے کے پڑھ لیجیے، کہ سچ پوچھو تو رسول صاحب کے بعد اہل بیت کے احترام میں فرق آ گیا. جو شدہ یہ اس زمانے کی اردو ہے، جو شدہ منجر ہوا، یعنی آخر پہنچا کربلا کی جگر خراش واقعے کی طرف، یعنی احترام میں جو فرق آیا اس کا آہستہ آہستہ انجام یہ ہوا کہ کربلا کا جگر خراش واقعہ سامنے آیا. جو شدہ منجر ہوا کربلا کی جگر خراش واقعے کی طرف، یہ 125 برس پہلے کی زبان ہے، 100 برس پہلے. کہ سچ پوچھو، یہ ان کی لفظ ہیں، میں نے اس کو بخیر یاد کیا، سچ پوچھو تو مسلمانوں سے ایسی نالائق حرکت ہوئی ہے کہ دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. یہ اس نے لکھا ہے. وہ ہمارے مذہب کا نہیں ہے دوسرے مذہب کا، لیکن بات اس نے ہی لکھا ہے. تو عزیزان گرامی، یہ اسلام کی تاریخ میں پہلا ٹکراؤ تھا جس کے اندر جناب سیدہ خود سامنے آئی، جبکہ ان کے پاس علی جیسا وکیل موجود تھا. لیکن علی کے آنے کے بعد دسیوں دوسرے سوالات پیدا ہو جاتے. لیکن یہ آغاز فاطمہ زہرا کے دروازے سے ہوا، جہاں آگ کا شعلہ بڑھتا. اب یہ اور بات ہے کہ واقعے کو دبا کے پیش کیا جائے، لیکن یہ کہ مولانا شبلی نے بھی مانا کہ ہاں بعید نہیں ہے ان سے یہ بات، ہو سکتا ہے ان کے مزاج میں غصہ تھا، ان کی شعلہ مزاجی سے بعید نہیں کہ فاطمہ کے دروازے پر آگ لگائی. اور عزیزان گرامی، وہی شعلہ تھا جس نے حسین کے خیمے جلائے، وہی شعلہ تھا جس نے حسین کے خیمے جلائے. یہ اسلام کی تاریخ کے واقعات اور یہ بزرگوں کا اس طریقے سے احتجاج کرنا، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کو صرف کتابوں کے اندر بند کر کے کانوں میں کڑوا تیل ڈال کے بیٹھ جائیں، بلکہ یہ اس لیے کہ ہم اس کے اوپر سوچیں کہ اس میں حق کدھر ہے اور اس میں سچائی کدھر ہے. اس لیے کہ اگر سیدہ کو معلوم نہیں تھا اور علی کو معلوم نہیں تھا تو جن کو میراث ملنا تھی ان سے تو رسول نے بتایا نہیں، اور جن سے کوئی تعلق نہیں تھا ان کو بتا کے گئے. تو رسول پر بھی الزام آتا ہے کہ آپ تو خود ہی جھگڑوں کے بیچ بو کے چلے گئے. ارے بیٹی سے بتا کے جاتے کہ بیٹا ہمارے کیا میراث نہیں ہوتی ہے پیغمبروں میں، پراپرٹی جو تمہیں دی تھی وہ ہمارے بات دے دینا فلاں کو، کیوں نہیں بتاتی؟
اور اگر یہ کہیے کہ وہ تو عورتدار تھی، انہیں کیا معلوم، تو ان کے ساتھ اسلام کا سب سے بڑا عالم علی بھی تو تھا. کیا ان کے علم نے بھی ان کو نہیں بتایا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی، یہی وہ ابتدا تھی جس کا کلائمیکس کربلا ہے. بس انشاءاللہ عزیزان گرامی، کل مجلس میں جو کچھ آگے عرض کروں گا، اور بھی کچھ کہ ملوکیت نے کیا کیا، دشمنی ہے اہل بیت میں، اور ولایت نے کیا کیا، دوستی ہے اہل بیت میں. 2 مجلسیں واقعی ہیں، اس میں حتی الامکان جو کچھ ہوگا عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. لیکن آج تو صرف اتنا کہ آج یہاں جناب سکینہ کا تابوت بھی اٹھے گا، اور آپ اس کے لیے آمادہ بیٹھے ہیں، اور یقیناً میری بہنیں بھی اس تابوت میں حصہ لینے کے لیے آمادہ بیٹھی ہوں گی. میں ایک بات عرض کر دوں کہ پوری مجلس آج قریب قریب جناب سیدہ ہی کا تذکرہ رہا، تو مصائب میں بھی اسی انداز سے مجلس ہو. دادی اور پوتی کا انداز بڑا ملتا جلتا تھا. دادی کو بھی باپ کے مرنے کے بعد مصائب کے دروازے کھل گئے، پوتی کو بھی باپ کے مرنے کے بعد مصائب کے دروازے کھل گئے. دادی کو بھی باپ کے بعد رونے سے روکا گیا، پوتی کو بھی باپ کے بعد مرنے سے روکا گیا. دادی بھی دنیا سے فریاد کرتی ہوئی گئی، پوتی بھی دنیا سے فریاد کرتی ہوئی گئی. دادی بھی جب گئی تو اس کا پہلو شکستہ تھا، پوتی بھی جب گئی تو سر سے پیر تک زخمی تھی. دادی جب گئی تو اس رات اس نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا تھا، پوتی جب دنیا سے گئی تو اس رات اس نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا تھا. دیکھیے کتنی مشابہتیں ہیں دادی اور پوتی کے درمیان. مجھے کسی شاعر کا شعر بہت پسند ہے کہ زخمی ہے لمحے کانوں کو ورم، کھائے ہیں تماچے چشم ہے نم، پہلو تھا شکستہ دادی کا مجروح سراپا پوتی ہے. عزیزان گرامی، اسلام کی تاریخ میں تو ہر واقعہ دردناک ہے، مگر خدا کی قسم جناب سکینہ کی شہادت اس قدر دردناک واقعہ ہے کہ انسان کا دل ٹکڑے ہو جائے محض اگر اس کا تصور ہو جائے کہ یہ کیا ہے. اس قدر دردناک واقعہ ہے. اس لیے کہ آپ یقین مانیے، میں ہر دل رکھنے والا آدمی اس کو سمجھے گا، لفظ یتیم میں خود ایک درد ہے. لفظ یتیم کے اندر خود ایک درد ہے. آپ کہیں بیٹھے ہو، کوئی چھوٹا سا بچہ آ جائے اور کوئی آئے کان میں کہے یتیم ہے، جن کو ایک شاخ لگے گا. فطری بات ہے، ایک شاخ لگے گا، بٹھائیں گے، گود میں بٹھا لیں گے، سر پہ ہاتھ پھیرنے لگیں گے. دکھ ہوگا، ہاں اس کم سنی میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اس کے یتیم ہو گیا. اور عزیزان گرامی، اہل بیت کی تعلیم آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ اہل بیت کی تعلیم یہ ہے کہ مولا علی تشریف فرما ہے اور یتیم بچوں کو بلایا ہے. یہ اس زمانے میں جب حضرت کوفے میں تھے اور دور اقتدار تھا، اور کہیں سے شہد آیا تھا تو شہد بانٹ رہے ہیں بچوں کو، اور علی بڑے ہنس ہنس کے ان سے باتیں کر رہے ہیں، اور بچے علی سے زنے کر رہے ہیں، اور علی ان کو پیار کر رہے ہیں. کسی کے سر پہ ہاتھ پھیرا، کسی کو کلیجے سے لگایا، کسی کو پیار کیا، اور وہ بچے اپنے پیالے لائے ہیں، ان کو پیالوں بھر بھر کے شہد دے رہے ہیں. بچے زنے کر رہے ہیں، ان کی زنے، ان کے نخرے، ان کی باتیں، اس سے دلچسپی لے رہے ہیں، ان کو ہنسا رہے ہیں، ان سے دلچسپی لے کے خود بھی ہنس رہے ہیں. اور شہد ایک گاڑھی چیز ہے، اس کا قطرہ اگر گرنے لگتا ہے تو اس کو انگلی سے سنبھال لیتے ہیں. بچے منہ کھول کے آتے ہیں، ان کو چٹا رہے ہیں شہد، اور دوسرے بچے منہ کھول کے آ رہے ہیں، ان کو شہد چٹا رہے ہیں، اور بہت پیار سے ان سے باتیں کر رہے ہیں. یہاں تک کہ بچے ہنسی خوشی سب شہد لیے ہوئے چلے گئے. اور جب سب بچے چلے گئے تو وہی علی جو بچوں سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہے تھے اور ایک دم بچوں سے کھیل رہے تھے اور ان کو ہنسا رہے تھے اور خود بھی ہنس رہے تھے، سر جھکا کے بیٹھ گئے.
اب جو لوگ وہاں حاضر ہیں اصحاب میں، وہ خاموش بیٹھے ہیں اور علی دیر سے سر جھکائے بیٹھے ہیں، جیسے کسی فکر میں ہے، کسی سوچ میں ہے۔ کسی شخص نے تھوڑی دیر کے بعد جرأت کی کہ یا امیر المومنین، اور جیسے ہی کسی نے آواز دی ویسے ہی حضرت نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے ہیں، اور پلکیں جو جھپکی تو آنسوؤں کے موتی ٹپک کے آنکھوں سے ریش مبارک سے ہوتے ہوئے دامن مبارک پکے، اور بڑی بھاری آواز میں، گلوگیر آواز میں اس کو دیکھا اور کہا دیکھو میں نصیحت کرتا ہوں، کبھی اس بچے کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہ کرنا جس کا باپ مر گیا، ورنہ اس کے دل میں درد یتیمی تازہ ہو جائے۔ اللہ اللہ، جس گھر میں یتیموں کا یہ احترام ہو، اے فلک کیا یہی انصاف ہے کہ اس گھر کی یتیم تماچے کھائیں، اس گھر کے یتیم تازیانے کھائیں؟ سکینہ جو گھر بھر کی چہیتی تھی، کبھی عباس کی گود میں رہی، کبھی علی اکبر کی گود میں رہی، کبھی حسین کے سینے پر سوئی۔ 10ویں محرم کا دن گزرتے سکینہ پر کیا وقت آ گیا کہ جب شام ہوئی تو نہ عباس تھے، نہ علی اکبر تھے، نہ قاسم تھے، نہ اون محمد تھے، نہ وہ سینہ تھا جس پر سکینہ سوتی تھی، کان زخمی تھے، رخسار نیلگوں تھے، خیمے جل چکے تھے۔ سوچئے کون سا وقت آ گیا تھا سکینہ کو۔ اور اس کے بعد کربلا سے لے کے شام تک مصیبتیں جھیلتے ہوئے، تکلیفیں اٹھاتے ہوئے، اور پھر شام کے قید خانے میں اللہ اکبر، جہاں سید سجاد جیسا صابر کہے الشام الشام الشام، وہاں سکینہ پر کیا گزر گیا ہوگا اور کیسی تکلیفیں گزر گئی ہوں گی۔ روایت بتاتی ہے ایک رات بچی ابتدا سے اول شام سے بے قرار تھی، پھپھی اماں میرے بابا کو بلا دیجیے، پھپھی اماں میرے بابا کو بلا دیجیے۔ شہزادی زینب نے کسی طرح بچی کو تسلی دے کے سلایا، اور تھوڑی رات گزری تھی کہ بچی ایک دفعہ بے قرار ہو کے اٹھ بیٹھی، کہا پھپھی اماں ابھی تو میرے بابا آئے تھے کہاں چلے گئے، ابھی تو میرے بابا آئے تھے کہاں چلے گئے، پھپھی اماں میرے بابا کو بلا دیجیے۔ بیویاں سمجھ گئیں کہ بچی نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا ہے۔ سکینہ کو جیسا تڑپ کے روئیں کہ زینب بھی رونے لگی، اور زینب کو روتے دیکھ کے سیدانیوں کے ضبط کے بندھن بھی ٹوٹ گئے اور سیدانیوں میں کوہرام مچ گیا۔ یزید نے کسی کو بھیجا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کیا ہوا۔ معلوم حسین کی چھوٹی بچی نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا ہے، وہ رو رہی ہے اور اس کے ساتھ سب بیویاں رو رہی ہیں۔ اے لیجیے انتظام ہوا۔ یزید نے حسین کا کٹا سر سکینہ کی تسلی کے لیے بھجوایا۔ کہیں یتیموں کو اس طرح تسلی دی جاتی ہے، کہیں بے کسوں کا دل اس طرح رکھا جاتا ہے۔ رات کے پچھلے پہر قید خانے کا دروازہ کھلا، شمع کی زرد روشنی قید خانے میں داخل ہوئی۔ ایک خان تھا جس پر کپڑا ڈھکا تھا، سکینہ کے سامنے رکھ کے کپڑا ہٹا دیا گیا۔ سکینہ نے پہچانا باپ کا سر تھا، اٹھا کے کلیجے سے لگا لیا، بابا، ارے میرے بابا کہاں چلے گئے؟ روتے روتے ایک دفعہ آواز دبنا شروع ہوئی اور سکینہ نے سر خاک پر رکھ دیا۔ زینب نے اس خیال سے کہ بچی بے ہوش ہو گئی ہے چاہا باپ کا سر لے لے، اب جو جسم پر ہاتھ رکھا کہا سید سجاد دیکھنا، میں سمجھتی ہوں ہمیشہ کے لیے چلی گئی، اپنے باپ کے ساتھ چلی گئی۔ عزیزوں آپ بی بی سکینہ کا تابوت اٹھائیں گے، شام میں بی بی سکینہ کا تابوت نہ اٹھا، ارے یتیمہ کا تابوت کون اٹھاتا؟ بھائی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، ماں قید تھی، باپ کا سایہ سر پر نہ تھا۔ اگر عباس زندہ ہوتے، اگر حسین زندہ ہوتے تو تابوت اٹھتا۔ آج تابوت اٹھے گا، میں کہوں گا جناب سیدہ جنت سے آئیے، آپ کی مظلوم پوتی کا تابوت اٹھایا جائے۔
یا حسین اے مومنو زندہ سے وہ بنت شہدی کا آتا ہے جنازہ، آتا ہے جنازہ، سر پیٹو کے شہزادیے جبریل امی کا آتا